نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، پیش خدمت ہے پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا موضوع ہے سابقہ موضوع کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کی بشارتیں، اور عنوان ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی روایت۔ عزیزان محترم، سیرت ابن اسحاق کے بانی مصنف ابن اسحاق سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے عاصم بن عمر بن قتادہ نے یہ روایت کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں نے جس شخص سے یہ بات سنی ہے اس کو میں جھوٹا نہیں کہہ سکتا، اور اس نے بتایا ہے کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے یہ روایت سنی ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز بن مروان، ان سے یہ روایت سنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے سلمان فارسی نے یہ بات بتائی ہے کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے اپنے حالات و واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیے۔ میں نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے بڑے لمبے چوڑے سفر طے کیے ہیں آپ سے ملاقات کرنے کے لیے، آپ سے ملنے کے لیے، آپ کا دیدار کرنے کے لیے۔ میں کئی راہبوں کے پاس گیا ہوں، 4-5 ایسے راہب میں نے دیکھے ہیں جن سے میں نے ملاقات کی ہے، جن کے پاس میں نے وقت گزارا ہے۔ سب سے آخری اموریہ کا راہب ایسا راہب تھا جس نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا۔ تو یا رسول اللہ، اموریہ کا رہنے والا جو پادری تھا اس نے مجھے بتایا کہ تم شام چلے جاؤ، اگر تم دین ابراہیمی کو سمجھنا چاہتے ہو تو شام کے ملک میں چلے جاؤ، اور شام کے ملک میں فلاں جگہ پر پہنچ جاؤ۔ وہاں پر 2 جھاڑیوں کے درمیان ایک شخص نکلتا ہے سال میں 1 دفعہ، اور وہاں بیماروں کا بڑا رش ہوتا ہے، بڑا ہجوم ہوتا ہے، اور بیمار اس کے آگے آ جاتے ہیں، اور جس کے بارے میں وہ دعا کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شفا عطا کرتا ہے، اور پھر وہ دوسری جھاڑی میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو تم اس سے جا کر پوچھو دین ابراہیمی کے بارے میں، وہ تمہیں صحیح بتائے گا۔ جس دین کی تمہیں تلاش ہے اس کے بارے میں تمہیں صرف وہی شخص بتا سکتا ہے۔ تو بس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس شخص کو تلاش کرنے کے لیے چل نکلا۔ سفر طے کرتے 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 لمبا سفر طے کرنے کے بعد میں پھر اس علاقہ میں پہنچا، شام کے اس علاقہ میں پہنچا جہاں وہ شخص نکلتا تھا۔ تو میں نے دیکھا کہ وہاں لوگوں کا بڑا ہجوم ہے، بڑا وہاں لوگوں کا رش ہے، جن کے بچے بیمار تھے یا نوجوان بیمار تھے یا بڑے جن کے بیمار تھے وہ وہاں پر موجود تھے۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ شخص ایک جھاڑی سے نکل کر دوسری جھاڑی کی طرف چلا گیا۔ لوگ اپنے بیماروں کو لے کر اس کی طرف لپ کے اس پر چھا گئے، اس کے سامنے آ گئے۔ وہ جس کے بارے میں دعا کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شفا دے رہا تھا، وہ ٹھیک ہو رہا تھا۔ لوگ مجھ سے سبقت لے گئے، مجھ سے آگے نکل گئے اور میں ان سے پیچھے رہ گیا۔ تو وہ دوسری جھاڑی میں چلا گیا، حتیٰ کہ اس کا صرف مونڈا یعنی اس کا شانہ باقی رہ گیا تھا، اور وہ دوسری جھاڑی کے اندر چلا گیا تھا۔ میں نے اس کا مونڈا پکڑ لیا، یعنی شانہ اس کا پکڑ لیا۔ اس نے کہا یہ کون ہے؟ اور میری جانب متوجہ ہوا۔ میں نے کہا اے اللہ کے بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ پر رحمت ہو، مجھے دین ابراہیمی کے بارے میں کچھ بتائیے گا۔ دین ابراہیمی کے بارے میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، سمجھنا چاہتا ہوں، جاننا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ تم ایسی بات پوچھتی ہو جسے آج کل کوئی نہیں پوچھتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گزرے ہوئے زمانہ بیت گیا، آج ان کے دین پر شاذ و نادری کوئی آدمی چلتا ہوگا، تم ایسی بات پوچھ رہے ہو؟ ایسی بات تو کوئی نہیں پوچھتا آج کل۔ اگر تم شدید خواہش مند ہو تو سنو، حرم والوں میں ایک شخص پیدا ہوگا، ایک نبی پیدا ہوگا جو آخری نبی ہوگا، وہ مکہ میں پیدا ہوگا، اور اس کے ظہور کا زمانہ قریب آ چکا ہے۔ تم اس کے پاس جاؤ اور وہ تمہیں اس دین پر چلائے گا جس دین کی تمہیں خواہش ہے۔ اس کے ظہور کا زمانہ قریب آ چکا ہے اور تم اس کو تلاش کر سکتے ہو، اس کو پا سکتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا لَإِن كُنْتَ، سلمان فارسی سے فرمایا اللہ کے نبی نے کہ لَإِن كُنْتَ صَدَقْتَنِي یا سلمان لَقَدْ لَقِيتَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَم۔ لَإِن كُنْتَ صَدَقْتَنِي یا سلمان
لقد لقیت عیسی ابن مریم، اے سلمان اگر تم نے مجھ سے سچ کہا ہے تو تم نے عیسیٰ ابن مریم سے ملاقات کی ہے۔ تو گویا سلمان فارسی نے حضرت عیسیٰ ابن مریم سے ملاقات کی، انہوں نے بتایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہونے والے ہیں اور تم ان کو تلاش کر سکتے ہو، تم ان کو پا سکتے ہو، ان کا زمانہ قریب آ چکا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔